جب یہ معجزات اور کرامات کے بارے میں آپ کو ابتدائی بات سمجھ آ گئی کہ معجزہ کسے کہتے ہیں اور کرامت کسے کہتے ہیں، یعنی خلاف العقل بات ہو یا خلاف العادت بات ہو، اگر کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اگر کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر کسی فاسق فاجر آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ ابتداً جب آپ نے یہ باتیں سمجھ لی، اب آپ کے سامنے چند معجزات میں نے قرآن و حدیث سے پیش کرنے ہیں، اس کے بعد چند کرامات قرآن و حدیث سے پیش کرنی ہیں، پھر ان پر جو اعتراضات ہیں وہ اعتراضات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حق پر چلنے والا کون ہے اور حق کو چھپانے والا کون ہے، کہانیاں کروانے والا کون ہے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا کون ہے۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھا؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے نا، اگر تو سچا ہے تو وہ نشانی ہمیں دکھلا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معجزات کو طلب کرنے والے یہ وہ لوگ تھے جو حق سے انحراف کرنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شق قمر کا جو معجزہ طلب کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے۔ وہ یہ مطالبہ کرنے والے تھے کہ آپ ہمیں معجزہ دکھلائیں کہ یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ صالح علیہ السلام سے مطالبہ کس نے کیا تھا؟ یہ سامنے جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے آپ اونٹنی نکال کے دکھا دیں کہ اونٹنی نکلتے ہی وہ بچہ دے دے۔ کون تھے مطالبہ کرنے والے؟ وہ وہی لوگ تھے جو حق سے انحراف کرنے والے ہیں۔ تو آج بھی وہی لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ آن دی لائن کیمرے کے سامنے کوئی بابا جی اپنی کرامت دکھلا دے۔ میں نے کرامات کی اقسام پہلے بیان کر دی کہ کرامت بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، اس کا علم بھی ہوتا ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ علم ہوتا ہے ارادہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ارادہ ہوتا ہے علم نہیں ہوتا۔ اب ان لوگوں کی جتنے اعتراضات ان سب کے جوابات انشاءاللہ تعالی میں چل کے دوں گا، لیکن ابتداً یہاں ایک بات سمجھ لیں، معجزہ یہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، کرامت یہ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، لیکن ان دونوں کا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، یعنی فعل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو معجزہ فعل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اگر وہ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو وہ کرامت۔ اس میں نہ نبی کہہ سکتا ہے کہ میرا فعل ہے، نہ ولی کہہ سکتا ہے یہ میرا فعل ہے۔ تو اب فرعون نے کیا مطالبہ کیا؟ فرعون نے کہا جی کہ ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو وہ نشانی لے کر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزات عطا کیے تھے۔ ایک آیت میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان معجزات سے یہ مراد تھے عصا، ید بیضاء، سنین، نقص الثمرات، طوفان، جراد، قمل اور ضفادع اور دم۔ یہ 9 بڑے بڑے معجزات جن کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کر دیا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ کہ ہم نے ان کے اوپر قحط کو مسلط کر دیا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ کہ یہ 9 بڑے بڑے معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ اور معجزات کنہیں کہتے ہیں؟ جو خلاف العقل ہو۔ اب دیکھیں نا، ایک لاٹھی ہے وہ زمین پر گر کے سانپ بن جائے، یہ خلاف العقل ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح ہاتھ وہ آپ بغل کے اندر رکھ کے اس سے نکالیں تو وہ چاند سے زیادہ روشن ہو جائے، تو یہ خلاف العقل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو خلاف العقل ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزات عطا کیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ اس طرح مسخر کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے، اور پرندے بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اب کوئی بندہ کہ جی
یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پرندے کیسے تسبیح پڑھتے ہیں؟ چڑیا تو چیں چیں کرتی ہیں، کوا کاں کاں کرتا ہے، ٹھیک ہے، کبوتر غٹر غوں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو، اب پتھر بے جان ہوتا ہے، اب پتھر تسبیح کیسے پڑھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ خود قرآن مقدس کے اندر فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو اور ہم نے پرندوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اچھا ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان لوہے کو ہاتھ کے اندر لے وہ موم بن جائے؟ لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لویا ان کے لیے نرم فرما دیا، اور لویا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیتے تھے وہ نرم ہو جاتا تھا۔ اسے کہتے ہیں خلاف العقل بات۔ آپ دیکھ لینا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کتنی پریشان تھی، مریم علیہ السلام، اب انہیں وہ بغیر خامد کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا۔ اب وہ پریشان بیٹے کو اٹھا کر وہ جب قوم کے پاس آئیں تو قوم کہنے لگی کہ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن یہ کیا کر کے آ گئی ہے؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں ایسی تھی نہ میرا باپ ایسا تھا۔ تو مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فاشارت الی، اشارہ کیا۔ اب مریم علیہ السلام نبی تو نہیں تھی، فاشارت الی، اب ان کو علم بھی تھا ارادہ بھی تھا۔ یہ کرامت کی ایک قسم ہے، یا علم بھی ہے ارادہ بھی ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ بچہ بولے گا، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فاشارت الی تو قوم پھر حیران تھی، کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، یہ بچہ گود کے اندر کیسے بول سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی یا نہیں کی؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، پوری تقریر کر دی عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو معجزہ کہتے ہیں جو خلاف العقل ہو۔ پھر آگے چلے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ پرندہ بناتے ہیں، وَتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، مٹی کا پرندے کی شکل ہوتی ہے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا، آپ اس میں پھونک مارتے ہیں، فَتَكُونُ کہتے ہیں پرندہ ہو جا، تو پرندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آگے یہ بھی فرما دیا بِإِذْنِي، میرے حکم سے، یعنی پرندہ تو بنتا ہے لیکن میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، آپ مادر ذات نابینا کو آپ بینا کر دیتے ہیں، روشنی واپس آ جاتی ہے، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، فرمایا بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ یہی اصول میں نے شروع میں بتلا دیا۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، صرف نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح کرامت وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، صرف ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ ولی کا اور نبی کا اس میں اپنا ذاتی کوئی اختیار نہیں ہوتا، ذاتی اختیار نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا فعل ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کی۔ آگے چل کے خود اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی یہی بات کہلوائی۔ قرآن کہتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ، کہ میں اس میں پھونک مارتا ہوں، یعنی میں پرندہ، مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ مٹی کا پرندہ وہ پرندہ بن جاتا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردہ کو زندہ بھی کر دیتا ہوں لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں وہ جو تم کھاتے ہو، جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہو گھر میں، لیکن کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، خلاف العقل ہیں لیکن نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ بات میری آپ نے یاد رکھنی ہے، معجزات کا مطالبہ کرنے والے کون تھے؟ حق سے انحراف کرنے والے، جو حق کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے۔ تو بے شمار معجزات ہیں، آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، آپ کو بے شمار معجزات ملیں گے۔ حدیث مبارکہ میں بھی معجزات کا باقاعدہ ثبوت موجود ہے۔ آپ دلائل النبوہ اٹھا کر دیکھیں، امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مستقل باب باندھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا، بے شمار معجزات ذکر کی ہے۔ ایک معجزہ ذکر کیا کہ ایک مادر ذات گونگا بچہ تھا لیکن اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ فیک، اللہ تجھ میں برکت عطا فرمائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور پانی کم ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ پانی ہے، تو پانی منگوایا گیا۔ کچھ بچا ہوا پانی تھا،
فرمایا کہ آپ نے اس کے اندر اپنی انگلیاں رکھ دی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں رأیت الماء، ہم نے دیکھا پانی کو، ینبع من بین اصابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا تھا۔ اب یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ انگلیوں سے پانی نکلے، لیکن صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے پانی نکل رہا تھا، اور بخاری کی حدیث ہے 3579 3579۔ اور اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے تھے، کھانے سے تسبیح کی آواز بھی سنتے تھے، اس حال میں کہ ہم کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا۔ بھائی کسی نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی؟ لیکن صحابی کہتے ہیں ہم سنتے تھے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ان پر قرضہ بہت زیادہ تھا، اور میرے پاس کھجوریں تھیں اور کھجوروں کچھ پھل وغیرہ تھی۔ تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ذکر کیا تو آپ آئے، تشریف لائے، تو آپ نے کھجوروں کے ارد گرد وہ چکر لگایا۔ چکر لگانے کے بعد آپ نے وہ کھجوریں تقسیم کی۔ فرمایا کھجوریں تقسیم کرنے کے بعد بھی کھجوریں اس طرح بچ کی جیسے اس میں سے کچھ تقسیم ہی نہیں کیا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ میں کہتا ہوں مرزا صاحب کے گھر چلے جائیں نا، اور جا کر کہیں جی ہم آپ کے گھر روٹی کھانے آتے ہیں، تو 4 بندے چلے جائیں کہ 4 بندوں کا کھانا پکا دیں، تو 4 بندوں کا کھانا پکا دیں وہ، اور انہوں نے کہا ہم کھائیں گے، تو دیکھیں کھانا بچتا یا نہیں بچتا۔ تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم سے نہیں ہو سکتا تو کسی سے نہیں ہو سکتا۔ بھائی معجزات ان کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک بات آپ نے ذہن کے اندر رکھ لینی ہے کہ معجزہ اور کرامت جو ہوتا ہے وہ نبی اور ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن نبی اور ولی کا فعل نہیں ہوتا۔